السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور جہاں تک ہو سکے ہمارے اس کار خیر میں ہمارا تعاون کریں۔ ناظرین، ہم تفسیر قرآن عام ہندی اردو بول چال کے اندر ساری دنیا میں اس کی دعوت پہنچے وہ انداز بیاں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، تو آپ ضرور اس کو آگے بڑھائیں تاکہ اللہ کے اس کلام کی خدمت ہو سکے ہمارے اور آپ کے ذریعے سے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں سورہ کہف کی آیت نمبر 18 تک اپنا درس مکمل کر لیا تھا۔ آج کا درس ہم آیت نمبر 19 سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرْقِكُمْ هَٰذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسی طرح ہم انہیں اٹھایا تاکہ وہ آپس میں کچھ سوال و جواب کریں۔ ان میں سے ایک نے کہا، بھلا تم کتنی مدت اس حال میں پڑے رہے؟ ان میں سے بعض نے کہا، یہی کوئی ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، اور بعض نے کہا، یہ تو تمہارا رب ہی خوب جانتا ہے جتنی مدت پڑے رہے۔ اب اپنا چاندی کا روپیہ سکہ دے کر کسی ایک کو شہر بھیجو کہ وہ دیکھے کہ صاف ستھرا کھانا کہاں ملتا ہے، وہاں سے وہ آپ کے لیے کچھ کھانے کو لائے، اور اسے نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ کسی کو آپ لوگوں کا پتہ چل جائے۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں اصحاب کہف کے بارے میں بہت ساری باتیں جانی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے توحید کی خاطر کس طرح وہ نوجوان لوگ برملا بادشاہ کے خلاف اور ان کی بت پرستی سے بیزاریت کا اعلان کیے مجمع عام میں، پھر ان کے بعد ان کا ڈیتھ وارنٹ آیا اور وہ اللہ سے مدد مانگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو غار میں پناہ دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت لمبی مدت تک سلائے رکھا، اور ان کے کس طرح کروٹیں بدلتا رہا، اور سورج کو حکم ہوا کہ وہ اس کو بائی پاس کر کے نکلے، تو وہ غار کا منہ کے اوپر ان کے کتے کو بٹھایا گیا، کتا بیٹھا ان کے ساتھ جو تھا، اور وہ لوگوں کو دیکھے تو ایسا لگتا تھا کہ وہ مار ہی ڈالے گا اگرچہ قریب جائیں گے، اور لوگوں کی کیفیت بھی ایسی تھی جو اصحاب کہف تھے کہ وہ ایسا لگ رہا تھا کہ وہ سوئے ہوئے نہیں بلکہ جاگتے میں آرام کر رہے ہوں۔ تو اس کیفیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہوں کافی لمبی مدت تک سلائے رکھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جاگ اٹھے، وہ لوگ جو ہے اب اٹھ گئے۔ اب یہاں سے 19 نمبر آیت سے اٹھنے کے بعد کیا کلام ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بارے میں نقشہ کھینچا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ جس طرح ناموافق حالات میں ہم نے انہیں سلا دیا، اسی طرح موافق حالات پیدا ہونے پہ انہیں جگا بھی دیا۔ مسیحی روایت کے اعتبار سے اصحاب کہف کے سونے کا زمانہ 250 عیسوی ہے اور اٹھنے کا زمانہ 447 عیسوی ہیں۔ اس عرصے میں وہ ظلم کا دور بیت چکا تھا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی لمبی مدت تک سلائے رکھا، اور اس کے بعد جب وہ اٹھے تو ایک دوسرے سے کلام کرنے لگے کہ بھلا بتاؤ تو صحیح ہم نے کتنا سویا ہوگا۔ تو بعض لوگوں نے کہا انہی میں سے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ تک ہم نے سویا ہوا ہے، اور بس باقی اللہ ہی اس کی مدت بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت ہم نے سویا ہے۔ پھر اس کے بعد ان میں سے کسی نے کہا کہ بھائی اب یہاں سے جاؤ، یہ چاندی کا سکہ لو اور لے کر کے جاؤ، کہاں پاک صاف حلال کھانے کے لیے چیز ملتی ہے وہ لے کر آؤ۔ ہاں، یاد رکھنا اپنی زبان کا رویہ بالکل نازک رکھنا، بالکل آرام سے اور پیار سے بات کرنا، ورنہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ یہاں پر ہیں، تو بچ بچا کر کے جا کر کے کھانے کا بندوبست کرنا۔ اس طرح ان کی گفتگو ہوئی۔ اب انہیں کیا پتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان کو کتنی مدت سلایا. اب وہ تو بے فام میں تھے, وہ خود جانتے نہیں تھے, وہ کہہ رہے تھے آپس میں کہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہم نے شاید یہاں پر آرام کیا ہوگا, بھوک کا. اب جب انسان سو کر کے اٹھتا ہے تو بھوک کا غلبہ ہوتا ہے, پیٹ خالی ہوتا ہے, تو لہذا آپ کھانے کا بندوبست. اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جاؤ کہ پاک اور صاف اور حلال چیز کہاں سے ملتی ہے وہ لاؤ, وگرنہ یہ بت پرستوں کی جو ہے چیزیں اور حرام کی چیزیں, نشاور چیزیں, یہ چیزوں سے بچ کے پاک اور صاف ستھرا کھانا لے کر آؤ. یہ انہوں نے کہا. مفسرین لکھتے ہیں کہ مسیحی روایت جو اسرائیلیات ہے اس کے مطابق ان کا جو سونے سے اٹھنے کا زمانہ ہے 250-51 عیسوی کا ہم نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا, تو 251-50 ہجری سے لے کر کے 447 ہجری تک یہ مسیحی روایت کا ہے, یعنی 200 سال سے زیادہ کا عرصہ انہوں نے بتایا ہے. اور مفسرین نے یہ بھی کہا کہ ان کو پتہ نہیں جو بادشاہ ان کے خلاف تھا, اب وہ سلطنت جو ہے مسیحی سلطنت بن گئی ہے, ان کے عقیدے کے مطابق والی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والی وہ بادشاہ آیا ہے اور دور پورا بدل چکا ہے. یہ مفسرین نے بتایا ہے اور ان کو خبر ہی نہیں ہے, وہ تو بس آپس میں گفتگو کر کے کہہ رہے ہیں یہ جاؤ یہ چاندی کا سکہ لو اور لے کر کے جا کر کے کھانا, صاف ستھرا کھانا لاؤ. پاک صاف اور حلال کھانا اور اچھا صاف ستھرا کھانا لانے کے لیے کہا گیا. جو بھی شہر کھانا لانے جائے وہ احتیاط کرے اور بحث مباحثے سے گریز کرے اور نرم رویہ رکھے کہ کسی کو ہمارے بارے میں علم نہ ہو سکے. یعنی کہ یہ لوگ جو ماقبل ان کی کیفیت تھی نا, یہ مناظرانہ انداز میں یہ لوگوں سے گفتگو کرتے تھے, توحید اور اللہ کی وحدانیت کی دعوت برملا دیتے تھے اور یہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے, بس اگرچہ کوئی پکڑ لیا تو اس کو سمجھانے, یہ اس طرح کا رویہ غالباً وہ لوگ رکھتے تھے. مگر چونکہ اب ان کا ڈیتھ وارنٹ آیا تھا, ان کے ذہن میں وہی تھا کہ اب چھپ چھپا کر کے جانا, لوگوں سے بحث مباحثہ نہیں کرنا, ورنہ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم یہاں پر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. آگے اللہ فرماتا ہے انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذن ابدا. کیونکہ اگر ان لوگوں کا تم پر بس چل گیا تو یا تو تمہیں رجم کر دیں گے یا پھر اپنے دین میں لوٹا لے جائیں گے, اس صورت میں تم کبھی فلاح نہ پا سکو گے. یہ کیوں کہا کہ اگرچہ معلوم ہو گیا کہ تم یہاں پر ہو تو وہ لوگ جو تمہارے ڈیتھ پینالٹی کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ یا تو تمہیں رجم کر دیں گے, یا تو قتل کر دیں گے, مار کے چھوڑ دیں گے, یا پھر تم کو اللہ کے دین سے پھرا کر کے اپنے بت پرستی والے دین میں لے لیں گے. اس لیے نرم اور پیار سے رویہ اختیار کرنا اور بالکل کسی کو پتہ نہ چلے اس طرح جا کر کے کھانا لے کر کے آنا. وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. اس طرح ہم نے لوگوں کو ان جوانوں پر مطلع کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت بپا ہونے میں کوئی شک نہیں, جبکہ وہ آپس میں ان نوجوانوں کے معاملے میں جھگڑا کر رہے تھے. آخر ان میں سے کچھ لوگ کہنے لگے کہ یہاں ان پر ایک عمارت بنا دو, ان کا معاملہ ان کا رب ہی خوب جانتا ہے. مگر جو لوگ اس جھگڑے میں غالب رہے انہوں نے کہا کہ ہم تو یہاں ان پر مسجد بنائیں گے. اب یہ جو معاملہ تھا نا, یہ ہوا کیا فائنل میں, یہ لوگ ان کے اوپر کشمکش میں تھے. تو مفسرین یہ کچھ بتاتے ہیں. یہ نوجوان جب شہر پہنچا تو صدیاں بیت چکی تھیں اور حالات یکسر بدل چکے تھے. لسان میں بھی کافی حد تک تبدیلی آ چکی تھی, خاص طور پہ جب اس نوجوان پہ شک ہوا کہ شاید انہیں کوئی پرانا دفینہ مل گیا ہے تو حکام بالا کو پیش کر دیا گیا. فرق صرف یہ ہوا کہ جب یہ لوگ روپوش ہونے گئے تو وہ لوگوں کی نظروں میں مجرم تھے, اور جب انہیں اس توحید پرست بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا تو لوگوں کو حقیقت حال سے آگاہی ہوئی اور وہ لوگوں کی نظر میں انتہائی محترم تھے اور لوگوں نے انہیں اولیاء اللہ تسلیم کر لیا. دیکھیے اب کیفیت کیسی ہوئی. کھانا لانے گئے, اب کھانا لانے کے بعد اب وہ جو سکہ اس نے دیا تو وہ سکے کو جب اس آدمی نے دیکھا کہ یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اس کو پرانے زمانے کا کوئی خزانہ مل گیا. اب لہذا یہ لوگ شریف لوگ تھے اور عزت دار لوگ تھے, مشرکانہ رسم و رواج بدل چکا تھا اور توحید پہ گامزن تھے. بادشاہ بھی توحید پرست وہاں پر آ گیا تھا, مسیحی جو ہے دین وہاں پر چل رہا تھا. تو جب انہوں نے بادشاہ کے پاس جب انہیں پیش کیا گیا
اور معاملات پر جب بات چیت ہوئی تو بہت ساری لمبی ڈیٹیل ہے. تو جب یہ لوگ اس ڈر سے، اس خوف سے کہ بھاگے تھے موت کے ڈر سے کہ لوگ ان کو یا دین بدلیں گے یا مار ڈالیں گے، اس وقت ظالم اور ظلم والا بادشاہ تھا اور زمانہ جو ہے مشرک اور بت پرست تھا. مگر اب دیکھتے ہیں تو یکسر سب کچھ بدل گیا. ان کی بولی بھی اب بدل چکی ہے، جس جگہ ہم رہتے تھے اس کا نقشہ بدل چکا ہے، سارے چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. ارے آدھے دن میں ایسا کیسا ہوگا؟ یہ بھی پریشان اور وہ بھی پریشان. لوگوں کے ذہنوں میں جو وہ زمانے میں لوگ جو بھاگے تھے وہ اس زمانے کے مجرم تھے، مگر یہ زمانے کے لوگوں کی نظر میں وہ لوگ اللہ کے بہت بڑے اور متقی ولی اللہ تھے، کیونکہ دور بدل چکا تھا. دور جو ہے اس وقت توحید پرستوں کا دور تھا، ایک اللہ کو ماننے والوں کا دور تھا، اور لوگوں میں یہ کشمکش تھی کہ قیامت کیسے بپا ہوگی، قیامت کا وقت کیا ہوگا. تو یہ ساری چیزوں کا جو ہے نا لب لباب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ زندہ کر کے یہ 300 سال کی مدت جو ہے ان کو سلائے رکھا، اور یہ قیامت پہ ہونے کا یقین ان کے اندر اور بڑھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 300 سال تک 250-300 سال تک ان کو سلائے رکھا. اس کے بعد جب نیند سے جگایا تو کیفیت ان کے نزدیک دن یا دن کا کچھ حصہ تھا. کون سونے والے. اسی طرح قیامت کے روز بھی ایک انسان جب اپنی خبروں سے اٹھیں گے تو یہ ان کو جب پوچھا جائے گا یہ محسوس کریں گے کہ یہ دن یا دن کا کچھ حصہ ہی سوئے ہوئے تھے قیامت تک. اب وہ کتنے 100 سال کے بعد، کتنے زمانے کے بعد آئے گی وہ اللہ بہتر جانے، مگر جو مردہ مر چکا ہوگا خبروں میں سے زندہ کر کے جب اٹھایا جائے گا وہ یہی سمجھے گا کہ میں دن یا دن کا کچھ حصہ سوئے رہا ہوں. یہ کیفیت ان کی ہوگی. آگے مفسرین کہتے ہیں لوگوں کو اصحاب کہف کے بارے میں جب علم ہوا تو اس زمانے میں بعد الموت کے بارے میں کچھ شکوک و شبہات تھے، پائے جاتے تھے کہ یہ روحانی ہوگا یا جسمانی. چنانچہ اس واقعے کے بعد الموت کے بارے میں قطعی دلائل فراہم کر دیے گئے. یعنی کہ لوگوں کے اندر شک تھا کہ مر کے جی اٹھنے پر لوگ تذبذب میں تھے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے زندہ کرے گا یہ کشمکش میں تھے، اس پہ بحثیں تھیں. مگر یہ واقعہ جب رونما ہونے کے بعد جو ہے یہ لوگ اس پر یقین آ گئے. اب کھانا لانے والا بھی واپس اپنی غار میں لوٹ آیا اور وہیں ان لوگوں کی روح پرواز کر گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ام حبیبہ اور ام سلمہ نے آپ سے ایک گرجے کا ذکر کیا جسے انہوں نے حبشہ میں دیکھا. اس میں مورتیں رکھی ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کا طریقہ تھا کہ جب ان میں سے کوئی صالح آدمی مر جاتا تو اس کی خبر پہ مسجد بنا لیتے اور اس میں یہ مورتیاں رکھتے. یوم قیامت یہ لوگ اللہ کے ہاں سب مخلوق سے بدتر مخلوق ہوں گے. یعنی کہ جو مورتیاں بنانے والے اور خبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے یہ لوگ بدترین مخلوق ہوں گے قیامت کے روز. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری میں فرمایا. تو لوگوں میں یہ کشمکش تھی، یہ کیسا ہوا، کیا ہوا. اور ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخر وقت ہوا تو آپ ایک چادر اپنے منہ پہ ڈالنے لگے. جب گھبراتے تو منہ کھول دیتے اور فرماتے یہود و نصارہ پہ اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو مسجد بنا لیا. یہ کہہ کر آپ اپنی امت کو ایسا کام کرنے سے ڈراتے تھے. یعنی کہ یہ پچھلے زمانے کے لوگوں کا یہ بدعت اور خرافات تھی کہ جب ان میں کوئی نیک لوگ مر جاتا تو اس کی جو ہے خبروں کو یہ لوگ سجدہ گاہ بنا لیتے، مسجدیں بنا لیتے، جہاں اولیاء اللہ مدفون ہو ویسی مسجدیں بنا لیتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل اپنے آخر زمانے میں یہ کیفیت تھی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری وقت کا جو ہے کیفیت آتی تو آپ اپنی چادر منہ پر ڈالتے اور پھر چادر منہ سے ہٹاتے اور کہتے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. کہتے کہ لعنت ہو یہود و نصارہ پر کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی خبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اور اللہ سے دعا کرتے لا تجعل خبری وثنا یعبد، اے اللہ میری خبر کو وثن اور بت بنانے سے محفوظ رکھنا، میری خبر کو میلا ٹھیلا بنانے سے محفوظ رکھنا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے کہ میرے مرنے کے بعد میری خبر کو میلا ٹھیلا اور مسجد نہ بنانا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج ہم دیکھتے ہیں خبروں کے اوپر لوگ جو ہے مسجدیں بناتے ہیں، خبروں کے پاس مسجدیں بناتے. نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے رسول کی حدیث یاد رکھ لیں.
قبروں کو سجداگاہ بنا لیا، یہ وہی کام ہے جو بین آج کا مسلمان خود کو کہتا ہے، اور یہاں پر جو ہے سجدے کرتے ہیں، قبروں پر سجدے کرتے ہیں۔ یہاں پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ روایات یہ غیر طریقہ غیروں کا ہے، مسیحیوں کا، یہود و نصارہ کا ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ کسی نیک ولی یا بزرگ کی جو مزارات کو سجداگاہ بنائیں۔ مگر آج امت اتنی بھٹکی ہوئی ہے، قرآن کے اس واضح دلائل کے موجود ہونے کے باوجود قبروں پر سجدہ ہو رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، اللہ ان شرک اور ان بت پرستیوں سے امت مسلمہ کو جو ہے محفوظ رکھے، اور اللہ ہدایت دے کر کے ان کو توحید پہ گامزن کریں۔ ہم تو یہی دعا کر سکتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل رب اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل ولا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفتی فیہم منہم احدا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نوجوان تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اب یہاں پر بہت سارے لوگ بہت ڈینگے مار رہے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تین یہ لوگ اصحاب کہف کتنے تھے بھائی؟ تین تھے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ وہ پانچ تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، کہ لوگاں پانچ تھے اور چھٹواں ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں، یہ جو بکواسات کرتے ہیں تین تھے پانچ تھے، یہ لوگ بے تکی ہانکتے ہیں۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا رب ہی ان کی ٹھیک تعداد جانتا ہے، جسے چند لوگوں کے سوا دوسرے نہیں جانتے، لہذا آپ سرسری سی بات کے علاوہ ان سے بحث میں نہ پڑیے، اور ان کے بارے کسی سے کچھ پوچھیے بھی نہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ لوگ سات تھے اور آٹھواں ان کا کتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے یہ بحث میں مت پڑیے کہ کتنے تھے، کون تھے، کیا تھا، یہ بحث ہی نہیں کرنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ان کی تعداد کتنی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں ان خلیل لوگوں میں سے ہوں جو کہ اصحاب کہف کی تعداد کو جانتے ہیں۔ وہ سات تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سات کہنے والوں کو رجم بالغیبی سے مستثنی رکھا ہے۔ یہ تفسیر کر رہے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کی تعداد سات تھی، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یہ سب سے قرین قیاس ہے کہ یہ تعداد، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تین اور پانچ کہنے والوں کو بے تکی ہانکتے ہیں کہا ہے۔ یہ لوگوں کی بڑھ ہے کہا ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ آپ ان سے کہیے کہ میرا رب ہی خوب جانتا ہے۔ یہاں سات اور آٹھواں ان کے کتے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے تکی باتوں کے بارے میں نہیں کہا، اس لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سات تھے، آٹھواں ان کا کتا تھا۔ یہ قرین قیاس ہے، واللہ عالم بالصواب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا۔ نیز کسی چیز کے متعلق یہ کبھی نہ کہیے کہ میں کل یہ ضرور کروں گا، الا یہ کہ اللہ چاہے، اور جب آپ بھول کر ایسی بات کہہ دیں تو فوراً اپنے رب کو یاد کیجیے اور کہیے کہ امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں صحیح طرز عمل کی طرف میری رہنمائی کرے گا، رہنمائی فرما دے گا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوالات ہوئے نا، سوالات پوچھے گئے کہ اصحاب کہف کا ماجرا کیا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ کیا ہے، نیز ذوالقرنین کون تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل اس کا جواب دوں گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہ کہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ پوچھا گیا نا یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، تو آپ نے فوراً کہہ دیا میں کل کہہ دوں گا، انشاءاللہ آپ نے نہیں کہا۔ غالباً آپ کا گمان ہوگا کہ اتنی دیر میں اللہ کی جانب سے کوئی وحی آ جائے گی یا جبریل آئیں گے تو خود ان سے دریافت فرما لیں گے۔ اس واقعے کے بعد 15 ایام تک کوئی وحی نہ آئی، پھر جب وحی آئی تو ساتھ ہی یہ ہدایت بھی ملی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ کیسے بھی روزانہ اللہ وحی بھیجتا ہے، جبریل آتے ہیں، تو میں کل تمہیں بتا دوں گا اس معاملے میں کیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 15 دن تک وحی نہیں نازل کی۔ اس کے بعد اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نازل کیا یہ پورا واقعہ تو یہ کہا کہ اگرچہ آپ بھول کر ایسی بات کہہ دے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف آپ یاد کیجئے کہ آپ بھول گئے انشاءاللہ کہنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہدایت دی کہ جب بھی کہو تو انشاءاللہ کہو۔ افسوس کی بات ہے کہ جس طرح لوگوں نے اپنی قسموں کو باہمی لین دین کے معاملات میں ڈھال بنا رکھا ہے، اسی طرح انشاءاللہ کو بھی ڈھال بنا لیا ہے۔ انشاءاللہ کہنے والے کی بھی یہ نیت ہوتی ہے کہ میں تو نہیں چاہتا، تاہم اللہ نے چاہا تو یہ کام ہو جائے گا۔ سننے والا بھی سمجھ جاتا ہے کہ جب اس نے انشاءاللہ کہہ دیا ہے تو اس کی نیت بخیر نہیں اور یہ کام ہونے والا نہیں۔
یہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے بدترین مذاق ہے۔ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسے نہ کہو کہ جو اللہ چاہے اور فلاں فلاں چاہے، بلکہ کہو جو اللہ چاہے اور پھر جو فلاں چاہے۔ ترمذی میں یہ روایت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر مانتے ہوئے اگر کوئی شخص یہ کہے انشاءاللہ تو یہی اس کی نظر کا کفارہ ہے۔ بہت ساری باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اور جب آپ کسی کام کا عزم کریں تو ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیں کہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طرز عمل کی جانب میری رہنمائی فرمائے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ کو ہدایت دی کہ آپ جب بھی کچھ ارادہ کریں تو آپ یہی کہیں کہ انشاءاللہ کہ اللہ نے چاہا تو میں یہ جواب بھی دوں گا اور یہ بتاؤں گا بھی۔ تو بہرحال اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سنین وازدادوا تسعا، وہ نوجوان اپنے غار میں 300 سال ٹھہرے رہے اور کچھ لوگوں نے 9 سال زیادہ شمار کیے ہیں۔ دیکھیے میں نے کہا تھا نا 309 میکسیمم، اسرائیلی روایات میں 200 چلر سال آ رہا ہے، مگر یہاں پہ قرآن واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 یعنی 300، ثلاث کہتے ہیں 3 کو، 100 کہتے ہیں 100 کو، سنین کہتے ہیں سال کو، وازدادوا تسعا اور زیادہ کرو اس میں 9 سال۔ تسعا کسے کہتے ہیں؟ 9 کو کہتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اصحاب کہف کی غار میں ٹھہرنے کی مدت میں اختلاف ہوا ہے۔ اللہ نے یہاں 309 سال کی مدت بیان کی ہے، ساتھ ہی یہ کہا کہ یہ اللہ کا کلام نہیں بلکہ ان لوگوں کا کلام ہے جو اس معاملے میں بحث کرتے تھے، اور اللہ نے ان کا کلام حکایتاً نقل کیا ہے۔ جو مفسرین 309 سال بتلاتے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے کہ جو لوگ اس کے باوجود بھی بحث سے باز نہ آئیں انہیں کہہ دیں کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، نہ تم اور نہ میں، بہتر جانتا ہوں۔ جو لوگ 309 سال کی مدت ماننے میں تعامل کرتے ہیں انہوں نے تاریخی اعتبار سے روم کے بادشاہوں کے زمانے سے اس مدت کا تعین کیا ہے جو کہ تقریباً 196 شمسی سال ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ یعنی کہ 309 سال کی مدت میں یہ خویت پائی جاتی ہے، اور اتنا کہنے کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے سال سوئے رہے۔ تو یہاں پر 309 سال کی مدت یہاں پر تذکرہ آتا ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے اقوال ہیں۔ واللہ عالم بالصواب، ہم بھی یہی کہیں گے کہ وہ کتنی مدت سوئے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، مگر 309 سال کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے، اس لیے ہمارے نزدیک 309 سال تک کی بابت پکی ہے اور قرین قیاس ہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا له غیب السماوات والارض ابصر به واسمع ما له من دونه من ولی ولا مشرک فی حکمه احدا۔ ان سے کہیے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جتنی مدت وہ ٹھہرے، اسی کو ارض و سماوات کے غیب معلوم ہے، وہ کیا ہی خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ ان چیزوں کا اللہ کے سوا کوئی کارساز اور منتظم نہیں، اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔ یعنی کہ میں نے کہا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فائنل یہی کہہ رہا ہے کہ سب سے بہتر ایکوریٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی پتہ ہے کہ وہ کتنی مدت سوئے رہے۔ وَاتْلُو مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اپنے رب کی کتاب میں سے پڑھ کر سنا دو۔ کوئی اس کے ارشادات کو بولنے کا مجاز نہیں، جو ایسا کرے آپ اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ پائیں گے۔ کیا کہہ رہا ہے اللہ پاک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف جو وحی کی گئی ہے اپنے رب کی کتاب میں سے پڑھ کر سنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب کوئی پوچھے تو یہ پڑھ کر کے اللہ کی جانب سے پڑھ کر سنا دیں ان کو۔ ان قریشی سرداروں کو تنبیہ کی گئی ہے جو کہ افہام و تفہیم اور کچھ لوگ کچھ دو کے اصولوں پہ آپ سے سمجھوتا کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آپ کی سب باتیں مان لیتے ہیں، آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا نہ کہیں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ کچھ لوگ کچھ دو کا شاٹ ختم۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف کہتا ہے اللہ کے سوا اس کے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہیں ملے گی، نہیں پائے گا وہ۔ ہاں، جو ارشادات عالیہ اللہ کے ارشادات کو سننے کے بعد اس کا انکار کرے یا اس کو غلط کہے، اور کچھ لوگ کچھ دو کا معاملہ کریں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ کیا تجویز رکھتے تھے مکے کے مشرکین کہ آپ ہمارے معبودوں کو کچھ نہ بولو، لات منات عزا حبل یہ معبود جو ہیں یہ ہمارے الہ ہیں، یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، ہمارے عقیدے کے بارے میں کچھ مت بولو۔ کیونکہ یہ کچھ بولنے کو کیا کہتے تھے، اگرچہ اللہ کے رسول کہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں، یہ جو لوگ، یہ سابق میں یہ لوگ ہی تھے نا،
یہ لوگ جو حبل جو تھا نا، یہ انسانی تھا نا، تو یہ لوگ سابق میں اللہ کے ولیاں تھے، تو یہ اللہ کے سفارشی ہیں، لہذا ان کے بارے میں کچھ نہ کہو، ہمارا جو عقیدہ ہے ہماری جگہ ہے، مگر تم مت بولو کہ یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو آج بھی اگرچہ کوئی توحید پرست یہ بات کہے کہ اے تم جتنے مزارات کی عبادت کرتے ہو، ان کو سجدہ گاہ بناتے ہو، ان کو نظر و نیاز کرتے ہو، ان سے اپنی حاجت روائی اور مشکل کشائی کرتے ہو، ہاں ان کو اللہ کے یہاں سفارشی کرتے ہو، تو بتاؤ اللہ نے کون سی سند تم پر نازل کی ہے تم ایسا کرتے ہو؟ اللہ کے رسول نے تو نہیں بتایا۔ اور اگرچہ کوئی بتائے اس بارے میں کہ ایسا مت کرو، ہاں یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ مر چکے ہیں، تو فوراً کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارے ولیوں کی شان میں گستاخی کرتا ہے، ہمارے ولیوں کو برا بھلا بولتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی کہا جاتا تھا کہ ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں، یا یہی بتا بتوں کو برا بھلا نہ کہو، کچھ لو اور کچھ دو، مکے کے سرداری لیتے ہو لے لو، حسین خوبصورت عورت چاہیے تو ہم تمہیں دے دیں گے، تم کو بادشاہ بننا ہے تو ہم کو تم کو بادشاہ ہی بنا لیں گے، مگر ہمارے معبودوں کو کچھ مت بولو۔ یہ ان کا آفر تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اے رسول پڑھ کر سناؤ بس اللہ نے جو تم پر نازل کیا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُوطًا۔ اللہ فرماتا ہے اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ منسلک رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی رضا چاہتے ہیں، آپ کی آنکھیں ان سے ہٹنے نہ پائیں کہ دنیاوی زندگی کی زینت چاہنے لگیں، نہ ہی اس کی اطاعت کریں جس کا دل ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا ہے، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں کی طرف مت دیکھیے جو دنیاوی زندگی میں مشغول ہیں، مکے کے سردار ہیں، مال و متاع میں ہیں، اولاد میں ہیں، ہر چیز میں ہیں، ان کی طرف نہیں، چھوڑ دو، وہ اللہ کی طرف نہیں آنے والے۔ وہ لوگ جو ہے مشغول ہے اپنی دنیاوی زندگی میں، ہاں بلکہ ان کی طرف اپنے آنکھوں کو، اپنی نظروں کو ان کی طرف گاڑ لو جو اللہ کے ذکر میں مشغول ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں جیسے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگ، جبکہ رؤوسائے قریش نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں سے اٹھیں تو ہم آپ کے پاس بیٹھ کر آپ کی بات سنیں گے۔ ان کا کیا معاملہ تھا مکے کے مشرکوں کا، سرداروں کا، کہ تم بلال کے ساتھ بیٹھتے، تم صہیب رومی کے ساتھ بیٹھتے، تم عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ بیٹھتے، ہاں تم جو ہے خباب ابن ارت جیسے ان غلاموں کے، ان چرواہوں کے ساتھ تم بیٹھتے ہو، ان سے تم ہٹ جاؤ، ان کو بڑھا دو، یہاں سے نکال دو اپنی جگہ سے، تب ہم تمہارے ساتھ بیٹھیں گے۔ کیٹیگرائز کیا تھا مکے کے اندر کہ غلاموں کے طبقے سے تم ہٹ جاؤ، ہمارے طبقے میں جب ہم تم سے بات کریں گے اب ہم کو سناؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے ان کی دنیاوی زندگی کو چھوڑ دیجئے، بلکہ آپ کی نظریں ان غریبوں کے ساتھ، ان مسکینوں کے، ان غلاموں کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ حمد و ثنا بیان کرنے والے ہیں، یہ رب پر ایمان لانے والے ہیں، یہ جو ہے اللہ کو ایک وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، تو آپ کی نظریں ان کے ساتھ گڑیں۔ یہ اللہ کا حکم ہوا اور کہا وہ لوگوں کو چھوڑو، وہ اپنی خواہش پر چلتا ہے اور اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا ہے، جو غافل ہے اللہ کے دین سے اور اتراتا پھرتا ہے، ویسے مکہ کا سردار کی ہم کو کوئی ضرورت نہیں۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْفِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا۔ نیز کہیے کہ حق تو وہ ہے جو ہمارے رب کی طرف سے ہے، حق اب جو چاہے اسے مان لے اور جو چاہے انکار کر دے۔ ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس کی خناتیں اسے گھیرے ہوئے ہیں، اور اگر وہ پانی مانگیں گے تو انہیں پینے کو جو پانی دیا جائے گا وہ پگھلے ہوئے تانبے کی طرح گرم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور ان کے چہرے بھون ڈالے گا، کتنا برا ہے یہ مشروب اور کیسی بری آرام گاہ ہے۔ آج یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لا رہے ہیں، آپ کو جھٹلا رہے ہیں، آپ پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو ان پر ایمان نہیں لایا، جو آپ پر ایمان نہیں لایا، ہاں۔ اور ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے آخرت میں جہنم کی آگ ہے۔ سرادق خیمے کی
दीवारें गोया वो आग की लपेट में आ चुकी हैं, सरावख ऐसी धात या कोई और मादा जो शिद्दत हरारत से पिघल कर सुर्ख हुआ हो। देखिए अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि उनको जब वो पानी की प्यास में, जब वो जहन्नम में डाले जाएंगे, पानी की प्यास वो लगेगी उनको, तो वो अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए पीने के लिए क्या देगा? जो पानी दिया जाएगा वो पिघले हुए तांबे की तरह होगा। जब तांबा पिघलता है तो लाल हौलनाक लावे की शक्ल इख्तियार करता है, वो अल्लाह तबारक व तआला पिघले हुए तांबे की मानिंद पानी उनको पीने के लिए दिया जाएगा। और उनके चेहरे जैसे ही वो अपने चेहरे में, अपने मुंह में डालेंगे, उनके चेहरों को भून डालेगा वो, गोश्त हड्डियां सब खत्म, भुने हुए राख की मानिंद। और अल्लाह कहता है कैसी बुरी मशरूब है, कैसा ये पीने का आइटम है, कैसा ये ड्रिंक है, हाँ, कैसा ये मशरूब है, और कैसी ये बुरी आराम की जगह है जो जहन्नम है। अल्लाह तबारक व तआला ये कहता है कि कैसा बुरा ठिकाना है इनका, जो अल्लाह से इतराते फिरते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से जो है डरते नहीं और आखिरत पर ईमान नहीं लाते। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको आखिरत से डरने वाला बनाए, जहन्नम से बचने वाला बनाए। तो नाज़रीन, अल्लाह के फजल व करम से हमने आयत नंबर 19 से लेकर के आयत नंबर 29 तक आज का दर्स हमने मुकम्मल कर लिया है। हम आपसे यही गुजारिश करते हैं कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये आम हिंदी उर्दू बोलचाल के अंदर जो रोज़मर्रा की गुफ्तगू होती है उसी अंदाज़ बयान में हम आपके सामने ये अल्लाह के कलाम की तफसीर पढ़ कर सुनाते हैं, ताकि जहाँ जहाँ तक उर्दू हिंदी बोली जाए वहाँ तक अल्लाह का पैगाम आसानी से पहुँच सके और समझ सकें। आप भी समझें, हम भी समझें और तमाम आलम इस्लाम समझे इसको और इस पर अमल करें। यही हमारा मकसद है, यही हमारा वादा है। नादरीन, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आज के लिए बस इतना ही। हम दोबारा जब अल्लाह की मर्ज़ी होगी फिर हाजिर हो जाएंगे। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।